السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ اور آج ہم شروع کریں گے سورہ القیامہ۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره۔ جیسے کہ اس سورت کے نام سے پتہ چلتا ہے اس میں قیامت کے مناظر کا ذکر ہے اور ہمیں کچھ سکھایا بھی جا رہا ہے، ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا بھی جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور بہت انکویزیٹو ہوتے ہیں، اور اگر ان کو بتایا جائے کہ کوئی ایسا درس ہو رہا ہے، کہیں ٹاک ہو رہی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو شاید جو لوگ ذرا بوڑھی عمر کے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر قیامت کی بات ہو رہی ہو یا کوئی آگے کی پریڈکشنز بتائی جا رہی ہوں، دجال کی بات ہو، تو پھر بہت غور سے سننا شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی وارننگز دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، فیوچر کے معاملات کے بارے میں کوئی بھی طریقہ سکھایا ہے، ہمیں ڈیفینیٹلی سیکھنا چاہیے، ہمیں اس کو جاننا چاہیے اور اپنی زندگی کو آج کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں فیوچر کی یہ انسائٹ دی ہے، کیوں ہمیں یہ دکھایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائیں۔ تو آیت نمبر 1 میں آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب بھی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ قسم ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ کوئی امپورٹنٹ معاملہ ہے اور اس معاملے کی طرف ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے۔ جیسے قیامت کے بارے میں ہمیں کیا کچھ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا جو جسے کہتے ہیں نا روٹ کاز ہے فار آل ایولز، مسئلہ اصل جڑ کا کدھر ہے؟ جڑ یہ ہے کہ انسان آخرت کے بارے میں نہ سوچتا ہے، نہ اس کو آخرت کی حقیقت کا اس طرح سے علم ہے۔ کیونکہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں، تو پھر انسان اس معاملے کو سیریسلی لیتا ہے۔ یعنی دین پہ عمل کرنا جو ہے نا، یہ ایک سفر ہے جو کہ ایمان سے شروع ہوتا ہے، آپ کے بلیف سسٹم سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے یقین پہ، جب پریکٹیکلی آپ اپنے زندگی کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں تو ہمیں سے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے اور مجھے دین بہت اچھا لگتا ہے، میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ I'm very happy، لیکن کیونکہ ہمارا یہ آخرت کا جو عقیدہ یہ جب کمزور ہوتا ہے
تو ہمارے جو اعمال ہیں نا وہ نہیں بدلتے، نہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اسی طرح سے انسان نہ موت کو یاد کرتا ہے، اور کچھ لوگ تو پھر اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ قیامت کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ جب قیامت کی قسم کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ وہ کیا معاملات ہیں۔ یعنی سب سے پہلا تو ہمارے ذہن میں بس یہی سوال آتا ہے کہ کب ہوگا یہ، لیکن اس میں ہوگا کیا؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا، اور وہ ہمیں کوئی بتا کے نہیں پھونکا جائے گا کہ دیکھیں جی آپ سب لوگ تیاری کر لیں اور پھر اس ٹائم پہ سور پھونکا جائے گا، اس سے پہلے سب اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، نمازیں پوری کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں تو نو پرابلم۔ نہیں، اس کا ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیا گیا، اٹ کین ہیپن اینی منٹ۔ اور اس میں کیا ہوگا کہ سورج بالکل قریب آ جائے گا، ایک تو وہ منظر ہی بہت خوفناک ہے، ساتھ ہی آپ دیکھیں سورج کی گرمی اور اس کی شدت کو برداشت کرنا، پھر اس دن کی لمبائی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، یعنی کہ ایک دن گزارنا کتنا مشکل ہوگا۔ آپ دیکھیں کوئی مشکل مرحلہ ہو نا تو چند سیکنڈ یا چند منٹ بھی جو ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یا اللہ یہ وقت ہے کہ گزر ہی نہیں رہا۔ جیسے فرض کریں آپ کو کسی کے بارے میں کوئی ایسی اطلاع ملی ہو، آپ کا کوئی پیارا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا یہ کہ بہت بیمار ہے، یا کوئی امتحان ہے، کوئی انٹرویو ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ اتنا وقت مشکل ہوتا ہے، حالانکہ جب ہم گھڑی پہ دیکھیں تو شاید 5 منٹ گزرے ہوتے ہیں، لیکن ہر سیکنڈ ایک بہت ہی طویل عرصہ ہمیں لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دن کی شدت کے بارے میں ہم سوچیں، جو قیامت کی بات کی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی طویل دن ہوگا، آپ سوچیں نا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ریالٹی آف لائف بھی پتہ چل گئی ہے، دوسری بات یہ کہ اب آپ کے سامنے سب کچھ آ گیا اور وہ دن بھی بہت ہی طویل ہے، پھر کیوس، نفسا نفسی کا عالم، کوئی شخص کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی کے ریسکیو پہ آنے کے لیے تیار نہیں، ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ پھر وہاں پہ حوض کوثر کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کو ویلکم بھی کر رہے ہیں، ان کو ٹھنڈا پانی بھی پلایا جا رہا ہے، اور وہاں پر ان کو یعنی پہچانا جا رہا ہے، ان کو ان اے وے ایک قسم کی ری ایشورنس ملنا شروع ہو جائے کہ جی ہمارے حالات ٹھیک ہیں، انشاءاللہ ہم آگے بھی ہمارے لیے آسانی آئیں گی۔ اور ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو حوض کوثر کا ذکر آتا ہے تو ہم یہ ضرور جان لیں کہ چند افراد کو وہاں پانی پینے سے روکا جائے گا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں تو کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کا حلیہ بدل دیا۔ یعنی یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا بدعت، اور اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ دیکھیں یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، جس کو آپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، ہم بہت افینڈ ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر بات پہ کہتے ہیں کہ لو جی ایک تو کچھ عمل ہی نہیں کرنے دیتے، کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتے، اور ہم ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہیں، اور یہ فلاں گروہ کے ہیں، اور یہ فلاں سکول آف تھاٹ کے ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اتنا دین کے معاملے میں انسان کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ پھر اسی طرح اس کے بعد جتنے اعمال ہوتے ہیں ان کا وزن کیا جائے گا، پھر آپ دیکھیں وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، جہاں پہ جہنم کا نظارہ بھی ہوگا، اور وہ بھی کتنا مشکل ایک وقت ہوگا، کیونکہ ہر شخص جس سپیڈ سے دنیا میں کام کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، اللہ کی طرف بڑھتا تھا، اسی سپیڈ سے وہ اس کے اوپر سے گزرے گا۔ کچھ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہوں گے وہ بہت زیادہ زخمی ہو کر جائیں گے، اور کچھ تو کٹ کے گرنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہی افراد جو ہیں ان کو ایک فائنل جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت دل میں جن لوگوں کے بھی کسی قسم کی کوئی بری فیلنگ ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی، وہ سب کچھ نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے، اور جو بھی ٹیڑھ ہوگا، اور پھر ان کو وہاں پہ جنت میں جو ہے وہ داخل کر دیا جائے گا۔ تھوڑا سا ہم اس کو مزید سمجھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی قیامت کب آئے گی، اور اس کے انتظار میں رہتے ہیں، جبکہ قیامت جیسے ہی انسان کو موت کے فرشتے نظر آتے ہیں اور اس کا جو روح ہے اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، تو سمجھیں ساتھ ہی یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور اب برزخ آ گیا ہے، اب اس کا تعلق کٹ چکا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح سے بھی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا جو دنیا میں موجود ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ قبر کے معاملات بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کو سہنے پڑتے ہیں، اور اس کو کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے قیامت، ایکچوئل قیامت کے آنے کا، اور کس قدر وہ ایک مشکل ایک مرحلہ ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا کہ یعنی تم اگر وہ کھجور جو ہے نا وہ دے کر، وہ بھی کہیں صدقہ دے کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ، یعنی کہ کسی قسم کی نیکی جو ہے اس کو نہ چھوڑو، اور اپنے آپ کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کرو۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بات ہم سمجھیں
کہ ہمیں قیامت کو فوکس کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا، یعنی علم الیقین کی طرف جانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم ضرور سوچیں دنیا میں رہتے ہوئے کہ اینی منٹ یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اور جب یہ ختم ہونا ہے تو پھر ہماری اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے گی۔ اب اس کی وجہ سے جو زندگی میں ہمارے بہت سے چیلنجز ہیں جن پہ ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم زندگی میں رہتے ہوئے اتنے ڈیرنگ نہ بنیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ دوسرا یہ کہ جیسے لوگوں کے کانفلکٹس ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جہاں پہ صلہ رحمی کا رویہ رکھنا ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ جس طرح ہم قرآن پاک کو پڑھنے سے ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ ایکچولی میں اس لیے نہیں پڑھتی کہ پھر اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا، تو ہم اپنے اس رویے کو درست کر سکتے ہیں۔ ہم بلکہ اپنے آپ کو بتائیں کہ داخلہ تو میرا ہو ہی گیا کیونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلیم کر دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اب اگر میں نے کلیم کر دیا ہے تو پھر میں قرآن پاک پڑھ کے، وہ کریکولم پڑھ کے، اس کے مطابق اگر اپنا امتحان کا پرچہ حل کرنے کی تیاری بھی کروں اور ہر روز جو امتحان آتا ہے اس کو پاس کروں، بلکہ ایکسل کرنے کی کوشش کروں، تو کیا ہے میرے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور اگر کچھ افراد کہتے ہیں کہ جی اسی لیے میں نے تو دین مذہب کو چھوڑ ہی دیا ہے کہ میں نے اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں ہے، تو ان کا امتحان تو اور بھی شدید ہوگا نا، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں جن کو دنیا میں بھیجا گیا، اور ان کے سامنے بھی بہت اپرچونٹیز آئے کہ وہ دین کو سمجھ لیں، نہیں سمجھا تو اب وہ زیادہ مشکل میں ہوں گے۔ جیسے ایک شخص کہیں کالج یونیورسٹی میں پڑھ کے کوئی ڈگری کرتا ہے تو اس کے نوکری کے اور آگے گروتھ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بجائے اس کے ان لوگوں کے جو کہ بالکل نکمے رہتے ہیں، نہ کچھ سیکھتے ہیں اور بس وہ بسترا توڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کی باؤنڈری سیٹنگ نہیں صحیح طرح کر پاتے ہیں، اس سلسلے میں بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو ہمیں قیامت کو جاننا یہ سکھاتا ہے کہ اپنی باؤنڈری بھی صحیح سیٹ کی جائے۔ تو ہر معاملے میں آپ کیا کرتے ہیں، ایک بہت ہی محتاط اور بہترین زندگی کی طرف آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا، یہاں پہ بھی ایک اور قسم کھائی جا رہی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہاں پہ نفس کی بات ہو رہی ہے، تو نفس کیا ہے؟ یعنی جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کو سمجھتے ہیں تو ہمیں نفس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اب نفس 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہمارا نفس مطمئنہ، یہ وہ نفس ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ راضی، اللہ کی عبادت پہ راضی، اللہ کے ساتھ بہت سٹرونگ کنیکٹیویٹی رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے ان کو پورا کرتا چلا جاتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اور بس راضی ہے، وہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے راضی، تو اس کا نفس جو ہوتا ہے بڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کے اپوزٹ ایک نفس ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نفس امارہ، جو کہ بالکل مرا ہوا دل ہے، سخت دل ہے، اور گناہوں میں اتنی بری طرح سے ملوث ہے کہ نہ اس کو دین سمجھ آتا ہے، نہ دین کی بات سمجھ آتی ہے، دل کی سختی ہے، اور کہاں رشتے، کہاں اللہ سے تعلق، ہر چیز میں اس کے لیے ایک کرائسس ہوتا ہے۔ اور ایک درمیان کا دل ہے جس کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، نفس لوامہ۔ نفس لوامہ جو ہوتا ہے یہ کون سا دل ہوتا ہے؟ یہ وہ دل ہوتا ہے جو کہ آپ کو لعنت ملامت کرتا رہتا ہے، یعنی یہ وہ دل ہوتا ہے جو کہ آپ کو یعنی کچھ کام کرتا ہے نا تو پھر اس کو تھوڑی سی فکر رہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ٹھیک ہوا نہیں ہوا۔ جیسے اس کو بھی ہم 2 فردر کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اچھی صفت کے طور پہ لیں نفس لوامہ کو، تو کیا ہوتا ہے، جیسے اگر اس سے کوئی اچھا عمل چھٹ جاتا ہے تو اب وہ ریگریٹ کرتا ہے کہ یہ تو لاسٹ اپرچونٹی تھا، میں نے کیوں نہیں کیا، مجھے یہ کر لینا چاہیے تھا۔ یا جب اس سے کوئی برا عمل ہو جاتا ہے تو تب بھی وہ ملامت کرتا ہے کہ مجھے غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر نیک عمل کرنے کے بعد بیٹھ نہیں جاتا، راضی نہیں ہوتا، وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اور مجھے کیا کرنا چاہیے، یا نیکسٹ ٹائم جب یہ والا نیکی کا کام کروں تو اس کو کیسے بہتر کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو بھی قابل ملامت کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس پہ ملامت کرتا ہے، یعنی جو قرآن اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اگر یہ کام ہو جائے تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں تو کیا ہوا اگر میں نے کسی کی برائی کر دی، وہ ہے ہی ایسا، آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے غیبت کی۔ جب اس کو پتہ ہے کہ یہ غیبت ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ پھر یہ کہ کسی اور کو ملامت کرنے پر بھی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اگر کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہہ دی تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ I should not have said that، وہ اس پہ راضی نہیں رہتا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان اس طرح کانشیسلی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے تو آپ اپنے لیے ایک روم، ایک سپیس کریٹ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، اور اس میں آپ ڈپریشن میں نہیں جاتے،
جیسے نفس لوامہ اگر اچھی کوالٹی پہ ہے، جیسے نماز پہ ہے، اب نماز آپ نے پڑھی اور آپ کو تسلی نہیں ہوئی، تو جو نفس لوامہ ہوگا نا اور وہ اچھی پازیٹیو طریقے سے اپنے اس چیز کو دیکھے گا، تو وہ کیا کرے گا کہ میرے دل میں یہ بات چبھ رہی ہے، تو اچھا میں نے اگلی نماز کو بہتر بنانا ہے۔ اب اگر ہم اس کو کسی بری صفت کے طور پہ دیکھیں تو پھر اس میں بھی کیا ہے کہ یہ برے اعمال کی وجہ سے برے اعمال کرتا جاتا ہے لیکن اندر سے خوش نہیں ہے کسی طرح سے۔ پھر یہ کہ یہ وہ نفس ہے جو آزمائشوں پہ صبر نہیں کر سکتا، جب آزمائش آتی ہے تو بس اس کے اندر بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نفس لوامہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو، اگر یہ بیڈ کوالٹی کے طور پہ دیکھیں تو آپ کو برائی پر بھی کئی دفعہ انسپائر کرنا شروع کر دیتا ہے، بڑھانا شروع کر دیتا ہے کہ آؤ تم یہ کام کر لو۔ تو بات یہ ہے کہ نفس لوامہ میں نا اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے فوراً گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو گلٹ تمام ایکسپرٹس کہتے ہیں از اے پازیٹیو کوالٹی، یعنی دو ٹرمز بولی جاتی ہیں سائیکالوجی میں، ایک ہوتی ہے شیم اور ایک ہوتی ہے گلٹ۔ تو شیم کیا ہوتی ہے؟ شیم یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ میں ہوں، اور اپنے ساتھ ہی اپنے گناہوں کو چپکا لیتے ہیں، کیونکہ مطلب میرے گناہ کی وجہ سے میں ایک برا انسان ہوں اور بس میں ہوں ہی برا۔ اور جب آپ اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو لوگوں سے بھی ڈر لگتا ہے کسی کو میرے گناہوں کا نہ پتہ چل جائے، اور آپ کوئی بھی معاملہ جب کرتے ہیں تو اس میں پریشان ہی رہتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے گلٹ، یہ نفس لوامہ جو ہے یہ گلٹ ہے۔ گلٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ میں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے میرے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ میں اچھے کام کر سکتا ہوں، اور یہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ میرا گناہ ہے۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اس گناہ سے ڈیٹیچ کر کے یہ سیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں کیا کرتا ہے کہ انسان اپنے لیے ایک امپروومنٹ کا پلان جو ہے وہ ساتھ رکھتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا لیکن وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بعد میں جھگڑالو ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں جس میں پریشانیاں ہوتی ہیں یا وہ غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا گیا؟ آیت نمبر 3 کو دیکھیں، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ یعنی جب وہ مر جائے گا تو وہ ڈسٹ اینڈ ایشز ہوگا اور اس کو کوئی بھی پتہ نہیں چل سکتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ پھر اگلی بات کیا کہی گئی ہے آیت نمبر 4، ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ یعنی آپ دیکھیں خاص طور پہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کس چیز کا کیا؟ پوروں کا۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ جو ہمارے پورے ہیں نا، یہ جو ہماری انگلیاں ہیں، اس پہ ہمارے فنگر پرنٹس ہیں، اس پہ خاص پیٹرن ہے۔ ہر انسان کا پیٹرن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جس کی وجہ سے ہماری آئیڈینٹی بنتی ہے۔ جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں اور کسی قسم کی آئیڈینٹی کے لیے ہمیں جب سکین کیا جاتا ہے تو فنگر سکین کی جاتی ہیں، چاہے آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، جہاں آپ کے لیگل ڈاکیومنٹس ہیں، چاہے آپ کی کوئی بھی آئیڈینٹی ہے، آئی ڈی کارڈ بننا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اب یہ سکیننگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس سکیننگ کا ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ کسی چیز سے اس طرح بچ سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے دوبارہ اسی طرح ریپروڈیوس ہوگی، دوبارہ ایگزیکٹلی وہی والا فنگر پرنٹ جو ہے وہ واپس اس کا آ جائے گا۔ آیت نمبر 5، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔ اب دیکھیں یہ ایک ہیومن نیچر بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے کیونکہ امپیشنٹ ہے نا، تو انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھیں بہت سے افراد جو ہوتے ہیں جب انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں تو ایسی آیات اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ہم بنے ہی ایسے ہیں، ہم نے تو کرنی نافرمانیاں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں پوٹینشیل کی بھی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہماری ورکنگ کیپیسٹی کیسی ہے، ہمارے ٹیمپرمنٹس کیسے ہیں، ہمارا نیچر کیسا ہے، ہم کہاں کہاں پہ ویک ہیں، ان ویکنیسز کو مائنڈ میں رکھ کے ہمیں کچھ ڈسپلن دیا ہے، کوئی لائف سٹائل دیا ہے، کوئی ایک سٹرکچر دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تمہیں یہ مسائل نہ آئیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف نہیں جاتے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ آیت نمبر 6 میں بتایا گیا یسألُ ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ اب آپ دیکھیں دوبارہ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ انسان کا مسئلہ کیا ہے۔ انسان جو ہے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بہتر بنائے، انسان اسی بات پہ اڑا رہتا ہے کہ نہیں بس مجھے یہ پتہ چل جائے کہ قیامت جو ہے وہ کس دن آنی ہے، بس یہ مجھے کوئی تسلی سے طریقے سے ساری بات بتا دے۔ تو اب دیکھیں کہ انسان جب وہ آگے کی طرف
غلط کام کرنے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، کین ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطیاں ہی کرنی ہیں اور آخرت کی زندگی کو نہیں یاد کرتا، تو وہ اپنے لیے مشکلات جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بڑھانا ہی شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بات کی ہے نا کہ انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو ہمیں تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی، اور کوئی جو ہے وہاں پر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو کیا یہی چیزیں نہیں ہمیں کافی بتانے کے لیے کہ قیامت کا دن آئے گا اور کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ آپ دیکھیں، آپ ہسٹری پڑھیں، آپ ہلاکو خان کے بارے میں پڑھیں، آپ نادر شاہ کے بارے میں پڑھیں، کیسے قتل عام کیے گئے، آپ ہٹلر کے بارے میں پڑھیں، آپ آج کے دور میں آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں مسلمانوں پہ کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ہم کئی دفعہ اتنے فرسٹریٹ ہو کے سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا رول ہے۔ سب سے بڑا رول تو ہمارا دعاؤں کا ہے نا، اور اس بات کا کامل یقین رکھنا کہ ایسے لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے بالکل دور نہیں ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم دنیا کے جس بھی خطے میں ہیں، جو بھی جائز طریقے سے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، مسلمان کی ہمیں مدد کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رول کو صحیح پلے کرنا ہے۔ یعنی میری اپنی نمازیں، میرے اپنے حقوق العباد، میری اپنا اللہ سے تعلق، اور میرے اوپر جو مین ذمہ داری ہے کہ میں نے دین کو کس طرح سے پریکٹس کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں تک آگے پہنچانا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایکچولی اس کے لیے ایک جو امپورٹنٹ کام ہمیں کرنا ہوتا ہے نا، اگین میں یہی بات کہوں گی کہ اس کی طرف ہم بڑھ نہیں رہے ہوتے، ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہوتے، اور آج کے دور میں اس کو کہتے ہیں سمارٹ گول سیٹنگ انسان کو کرنی چاہیے۔ اور سمارٹ گول سیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایس سے اس کا مطلب ہے بہت اسپیسیفک، ایم سے میجریبل، اے سے اٹینیبل، آر سے ریلیونٹ، اور ٹی سے آتا ہے ٹائم باؤنڈ۔ یہ کیا چیز ہوگی؟ جیسے اگزامپل میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک انسان کہتا ہے ہاں نہیں مجھے پتا ہے مجھے نمازیں پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ میں نمازیں پڑھنی شروع کر دوں گی، بس پیریڈ، فل سٹاپ۔ جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بات آئی گئی ہو جاتی ہے، بات ہوا میں اڑ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے کوئی اسپیسیفک سمارٹ گول ہی نہیں سیٹ کیا۔ تو سمارٹ گول ہمارا کیا ہوگا؟ پہلے ہم اسپیسیفک ہو جائیں گے، میں نے کل سے اپنی 5 نمازیں پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ میجریبل کیا ہے کہ میں نے 5 بولی ہیں، ان کے صحیح اول اوقات میں نے پڑھنا ہے۔ اٹینیبل، اگر فرض کریں کہ جی اٹینیبل یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا جی میں نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ساتھ میں نے اتنے نوافل بھی پڑھ لینے ہیں، ساتھ میں نے تہجد بھی شروع کر دینی ہے، ساتھ میں نے یہ بھی کرنا ہے، اور 2 یا 4 دن وہ تمام پیکج جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں اور پھر کلیپس کر جاتے ہیں۔ تو ہم نے بیبی سٹیپس لے کر آگے اس کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اٹینیبل ہونا چاہیے کہ ہاں جی میں 5 نمازیں ابھی پڑھ لوں۔ پھر ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ ریلیونٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں اچھا جی اگر میں کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں تو پھر وہاں پہ میرے کیا چیلنجز ہیں، ان کو میں نے کیسے دیکھنا ہے۔ اگر ایک خاتون خانہ ہے اور وہ کہتی ہیں گھر کی ذمہ داری ہیں، بچہ چھوٹا ہے، یا شوہر بہت اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، تو اب میں نے کیسے نماز پڑھنی، کیونکہ نماز میں نے نہیں چھوڑنی، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یا یہ کہ میں کہیں ٹریول کر رہی ہوں تو اب طریقہ کار کیا ہوگا، یا میری جاب کی ریکوائرمنٹ ایسی ہے اس میں طریقہ کار کیا ہوگا۔ اٹینیبل ہونا چاہیے کہ میں 5 نمازیں پڑھ سکوں، اور ٹائم باؤنڈ، آپ اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ اچھا پہلے میرا یہ گول ہے اور اس کو میں نے لیٹس سے 1 مہینہ پریکٹس کرنا ہے، جب یہ میرا پکا ہو جائے گا پھر میں نے اس میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہیں وہ اور ایڈ کرتے چلے جانا ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں کچھ ٹارگٹ سیٹنگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، جیسے حج، عمرہ، پھر قرآن کا حفظ کرنا، پھر دعوت کا کام کرنا، پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاص طور پہ والدین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا، پھر صدقہ دیتے رہنا اور صدقہ جاریہ بننا، پھر اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنا، اور امتی ہونے کے ناطے اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کمیونٹی میں میرا کیا رول ہے، مجھے کس طرح سے تمام کام کرنے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں آتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، بس جب وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی، کیونکہ آپ دیکھیں ہم سب کچھ یہ کریں نہ کریں، قیامت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ بس اب نظر پھر گئی، اور پھر کیا ہے، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 10 میں آ رہا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ جیسے ہی موت کا وقت آ جائے گا تو اب ریگریٹ شروع ہو جائیں گے، یعنی وہ ریگریٹس کہ انسان اس قدر پریشان ہوگا کہ جو کرنے کے کام تھے وہ میں نے کیوں نہیں کیے، کیوں نہیں میں نے ان کے بارے میں سوچا، کیوں نہیں میں نے کوئی چیلنجز جو تھے ان کو صحیح طرح سے اپنی زندگی میں اختیار کیا۔
اب دیکھیں کہ زندگی میں ہمارے پاس کتنا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پوٹینشیل دیا ہوا ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انالیٹک سکلز دی ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھ کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ کرنے والا کام ہے کہ نہیں ہے. کوئی انسان ہمیں بات بتا رہا ہے, کوئی تھیوری پریزنٹ کر رہا ہے, وہ جائز بھی ہے کہ نہیں, لاجیکلی سوچیں. کریٹیکل تھنکنگ ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہم سوچیں, اور قرآن جو ہے ہمیں بار بار کریٹیکل تھنکنگ کو استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے, لیکن ہوا میں نہیں ہونا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم واقعی سمجھیں کہ اللہ کا دین کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح بنایا ہے, ہمیں کن کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے, کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور پھر کنسٹرکٹیو کام کریں, ڈسٹرکٹیو نہیں ہونا چاہیے. آج کل تو آپ سوچیں ہم نے دنیا کے لیے کیا کنسٹرکٹیو ہونا ہے, ہم تو اپنی ذات کے اندر ہی اتنے ڈسٹرکٹیو ہیں. ہر وقت ہمارے دماغ میں نیگیٹو سوچیں چل رہی ہیں, اور زندگی ختم کرنے کی باتیں ہیں, مایوسی ہے, بدگمانیاں ہیں, اتنی نفرتیں ہم نے پالی ہوئی ہیں, اور وہ نفرت ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ لائک مائی سیلف. تو ہم نے کیا کنسٹرکٹیو کام کرنا ہے, کیونکہ کنسٹرکٹیو کام کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں نا, ہمیں وہ اپنا قبلہ درست کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ لمیٹڈ ٹائم ہے, اس ٹائم میں بہترین پروڈکٹیوٹی کر لو, پھر اس کے بعد مزے ہیں, وہ مزے کہیں نہیں جا رہے. الحمدللہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ جہاں کام کرنا ہے وہاں مزے چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں گھروں میں بھی ہمیں بچے اپنے یہی کام کرتے نظر آتے ہیں نا, یعنی بچے کو ہم کہہ رہے ہیں بیٹا یہی تمہارے کچھ چند سال ہیں, ان پہ توجہ دے دو, ان میں مزوں کی طرف نہ جاؤ, ان پہ فوکس ڈیولپ کرو, پڑھائی کرو. ایک دفعہ تم نے 6 نمبر لے لیے اور اپنا یہ ایف ایس سی اور کیمبرج اور اے لیول کے ایگزامز اچھے دے دیے, تو پھر آگے زندگی میں تمہیں آسانیاں آئیں گی. بچہ نہیں سمجھ رہا, بچہ کہتا ہے لو جی میں سارا وقت پڑھتا رہوں, میں سارا وقت یہ کام کرتا رہوں. تو ہم بھی ایک ایسے بچے کی طرح ہی ہیں کہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دس از ورک لائف, یہاں پہ کچھ کام کر لو, وہ کام کریں گے تو آگے کی بہتری ہوگی, لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور اس میں بہت بڑا رول ہماری سیلف ٹاک کا ہے. ہم جو اپنے آپ سے بات کرتے ہیں نا, اس میں کافی خرابی ہے, اور اس خرابی کی وجہ سے پھر ہمارے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم یا تو اپنے آپ سے نیگیٹیولی بات کرتے ہیں, یا جو صحیح بات ہے اس کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ سکل ہوتا ہے جو اگر انسان ڈیولپ کر لے نا تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں میٹا کوگنیشن. تو میٹا کوگنیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک قسم کا نا کیمرہ لگا ہوا ہو آپ کے اوپر ہی, اور آپ خود سے اپنے آپ کو دیکھ سکیں. یعنی بہت سے معاملات میں جو ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں نا, اس کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہوا, اس کی وجہ سے لڑائی ہوئی, اور میں تو اتنا اچھا انسان ہوں, میں تو کوئی غصہ کرنا ہی نہیں چاہتا, میں کیا کروں, میرے ارد گرد وہ 5 افراد ہیں جو مجھے بہت غصہ دلاتے ہیں. تو جب ہم ایسی باتیں سوچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے لیے مسائل جو ہیں ان کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. آیت نمبر 11 میں آ رہا ہے نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں, یعنی ایسا انسان جس نے جو ریگریٹس ہیں, جو اس وقت اس کو کرنا چاہیے تھا, اس نے ان میں سے کسی بات پہ توجہ نہیں دی. اب کیا ہے, اب اس کے لیے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے, اب تو از ٹریپڈ, اب تو وہ وقت ختم ہو گیا, وہ مہلت ختم ہوگی. اب اگر ہم ہر دن یہ یاد رکھیں کہ ابھی مہلت ہے, وہاں مہلت نہیں ہوگی, اور یہ مہلت کسی وقت بھی جا سکتی ہے. ایک ہارٹ اٹیک ہے, یا ایک ایکسیڈنٹ ہے, یا سڈن ڈیتھ ہے, کچھ نہیں سمجھ آئی کہ کیا ہوا, بیماری کے ساتھ ہے, پر وہ وقت ختم ہو جانا ہے. اور پھر آگے آیت نمبر 12 میں کہا گیا آج تو تیرے رب کی طرف ہی قرارگاہ ہے. یعنی جب انسان مر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, قیامت آ جاتی ہے, اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ, اب اس کا سفر اللہ کی طرف ہی ہے. اور اب دیکھیں سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ انسان کو اس وقت پتہ بھی چل جاتا ہے کہ او مائی گاڈ, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو بتایا جا رہا تھا وہ تو سامنے آ گیا, وہ تو پریزنٹیبل ہو گیا, اب میں کیا کروں. ٹھیک ہے, جیسے ہمیں جب ہم کئی معاملات میں کیجول ہوتے ہیں اور نقصان ہو جائے, دھوکہ ہو جائے, فیل ہو جائیں, ناکامیاب ہوں, تو اس وقت ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں نظر آئے, اتنے بڑے بڑے ریڈ فلیگز تھے. تو ہماری زندگی میں ہمیں کیوں نہیں حقیقت نظر آتی, اس لیے کہ ہم قرآن کے لینز میں نہیں کچھ بھی دیکھتے. اگر ہمارے پاس وہ سکیننگ اسی طرح سے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں, یعنی سمپل سا فارمولہ ہوتا ہے. مجھے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں وہ درست ہے کہ نہیں, یہ مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں. تو میں کہتی ہوں آپ صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ کیا اللہ اس پہ راضی ہوگا, کیا جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیک لسٹ دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے, کیا یہ اس فارمولے پہ بات پوری ہوتی ہے.
پوری ہوتی ہے تو الحمدللہ، اور آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو، یہ نہیں کہ ہاں میرا خیال ہے، خیالات پہ نہیں آپ اپنی زندگی گزارتے. آپ دیکھیں میڈیکل سائنسز خیالات پہ نہیں چلتی. اگر آپ کسی کو کوئی بات سائنٹیفک بتانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا لے کر آئیں، کوئی کیس سٹڈیز لے کر آئیں، کوئی ریسرچز لے کر آئیں، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. تو اسی طرح سے جیسے دنیا میں رہنے کے لیے فارمولا ہے، تو آپ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا نہیں دیا، کوئی ہمیں اصول نہیں بتائے، پرنسپل نہیں بتائے کہ اس پہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. آیت نمبر 13 کو دیکھیے. آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا. اب یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان وہاں آئے گا تو کیا ہے جو اس نے آگے بھیجا، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انویسٹمنٹ بھی کی کہ نہیں کی، یا یہ کہ جب آپ اے ٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں کچھ کیش کرانے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اکاؤنٹ از ایمٹی، آپ کا چیک جو ہے وہ باؤنس بیک کر جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، چیک کرو کچھ کریڈٹ ہوگا ضرور، لیکن کیا آپ آگے بھیج رہے ہیں؟ تو ہمیں ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے نا کہ میں نے آگے کیا بھیجا. کوئی ایسی چیز آئی ہے سامنے، یعنی ہر وقت ہم سوچ رہے ہیں کہ میں نے صدقہ جاریہ کیا بنایا، میں نے کون سی ایسی بات کی، کون سے ایسے امپرنٹس چھوڑے، اور پیچھے کیا چھوڑا. یعنی پیچھے والے جو ہیں وہ میری کسی بات سے موٹیویٹ ہوئے، میں نے کوئی ایسا کنسٹرکٹیو کام کیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، میری کوئی ایسی بات، ایسی رول ماڈلنگ تھی جو میرے خاندان والوں کے لیے، میرے ارد گرد افراد کے لیے کوئی بہت بہترین ہوئی. کیونکہ وہاں جا کر تو ہر چیز جو انسان کی ایکسپوز ہونا شروع ہو جائے گی. اور آیت نمبر 14 میں پھر آ رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے. پرابلم یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جس کلیئرٹی سے اس کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے وہ اپنے آپ کو اس کلیئرٹی سے نہیں دیکھتا. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ سب باتیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں گی. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور تم میں سے کسی ایک کی سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جی قیامت کے دن کیا ہوگا، کہ ہم اگر کسی بات کا انکار بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری پوری باڈی بولے گی کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے سے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ اس نے یہ کام اس طریقے سے صحیح کیا، غلط کیا، سب بتا دیں گے. تو انسان جو ہے اس کو کوئی اور دلیل نہیں چاہیے. ہم خود ہی جسے کہتے ہیں اپنے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم خود ہی غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے بہت سی باتوں کو سمجھنا اور سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. آیت نمبر 15 میں آ رہا ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کریں، یعنی جب وہ بات کر رہا ہوگا تو وہ باتوں کو ایکسکیوزز کے طور پہ پیش کرے گا، جیسے دنیا میں بھی ہم کرتے ہیں نا. مجھے غصہ اس لیے آیا کہ فلاں شخص نے ایسا کیا تھا، میں نے گالی نہیں دینی تھی، اب دیکھیں نا حد ہوگی، اس نے اتنی گالیاں دی اس لیے میں نے کر دیا. میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میں نے نمازی دیکھے ہیں نا کیسے ہیں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتی. اور میں ایکچولی قرآن اس لیے نہیں پڑھتی کہ مجھے ڈر لگتا ہے نا پھر عمل کرنا پڑ جائے گا. یعنی ہر چیز کے لیے وی ہیو این پریزنٹیبل ایکسکیوز جو ہم بتاتے ہیں، یا ہم کسی اور کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب بہانے ہیں، اور کوئی بہانہ جو ہے وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پہ اس ایویڈنس کے مطابق جو قرآن میں آئے، جو بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، اب تو ہمارے موبائلز میں موجود ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں اپورچونٹی ملا ہوتا ہے، اس کرائٹیرین کے مطابق ہمیں پوچھا جائے گا کہ یہ کام آپ نے درست کیا کہ نہیں کیا. اور آپ سوچیں ایسے انسان کے لیے کتنے ریگریٹس ہوں گے. تو پھر وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک چیک لسٹ بنائیں اور دیکھیں کہ اچھا کون کون سے کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں. قیامت کا جب بھی ہمیں خیال آتا ہے آئے گی نہیں آئے گی، تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے رویوں کو درست کرنا ہے اور اس یقینی کیفیت کو بڑھانا ہے کہ قیامت نے آنا ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو بہتر ہے کہ اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے میں ابھی سے اپنے معاملات کو درست کر لوں. تو انشاءاللہ اس سے آگے آیتیں جو ہیں کل ہم ان کو پڑھیں گے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره